اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی ایک اور مختصر آیت نمبر 242 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورۃ البقرہ کا 31واں رکوع بھی انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے طویل آیات کا ایک سلسلہ جاری تھا جو کہ طلاق کے متعلق تھیں، اور اس کے بعد پھر مختصر آیات شروع ہو گئیں، اور الحمدللہ ہمارے لیے کچھ آسانیاں ہوتی گئیں۔ تو چلتے ہیں جس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف، اور ایک ہی جملہ بنے گا لیکن اس کو ہم دو جملوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، یعنی لعلکم تعقلون سے ہم دوسرا جملہ بنا لیں گے۔ تو جو پہلا جملہ ہے وہ ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ۔ کذالک، اس پر ہم بہت دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور یہ جو آگے فعل آ رہا ہے یبین، اس کا جو مفعول مطلق محذوف ہے اس کے لیے یہ صفت بن کر آ رہا ہے کذالک، اور اس کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ گویا جملہ کچھ یوں تھا کہ یبین اللہ لکم آیاتہ تبیینا کذالک، اور اس کو مقدم کرنے کی وجہ سے جملے میں ایک تاکید پیدا ہو گئی ہے۔ تو کذالک جار مجرور کا مجموعہ ہو گیا، یہ صفت ہے ایک محذوف مفعول مطلق تبیینا کی، جو کہ یبین فعل کے لیے مفعول مطلق کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ یبین فعل ہے، با یا نون مادہ بہت دفعہ آ چکا ہے، بینا یبینو باب تفعیل سے تبیینا، اور اس میں جلالہ اس کا فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے۔ لکم جار مجرور ہے، متعلق ہے یبینو فعل کے، اور آیاتہ مضاف الیہ کا مجموعہ، جس میں مضاف جو ہے آیات ہے، اور جمع سالم مؤنث کی جو منصوب فارم ہے وہ آتی کی آواز کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، لہٰذا یہ منصوب یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ ہاں پر کھڑی زیر اس لیے دیکھ رہے ہیں آپ، ہم جانتے ہیں کہ جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اٹیچڈ ہو، اس سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس ضمیر پر کھڑی زیر پڑی اور لکھی جاتی ہے۔ تو آیاتی ہی مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول بھی ہو گیا یبین فعل کے لیے، اور یبین فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی، اپنے متعلق اور اپنے محذوف مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور ترجمہ ہم کریں گے، اس طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو۔ اور پھر جملہ تعلیلیہ جو آ رہا ہے وہ ہے لعلکم تعقلون، جس میں لعل حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، جس کا اسم جو ہے وہ کم ضمیر منصوب متصل ہے، اور خبر جو ہے وہ تعقلون جملہ فعلیہ کے طور پر آ رہی ہے۔ اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، جس میں واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، عین قاف لام مادہ ہے، عقل یعقلو باب ضرب یضربو عقل کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر قرار دیا جائے گا۔ لعل حرف حروف مشبہ بالفعل کے لیے، اور لعل حرف حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ تعلیلیہ بن جائے گا، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جائے گا، اور ترجمہ بالکل واضح ہے تاکہ تم عقل کرو۔ تو اب دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو الحمدللہ جی ہماری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 242 کے ساتھ ہی سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 31 بھی مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلے رکوع اور اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔